اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے آپ کے ساتھ اللہ کے 9 نام ڈسکس کیے تھے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے وہ 9 نام یاد کر لیے ہوں گے، اور اگر نہیں بھی کیے ہیں تو کوشش جاری رکھیے گا، اور انشاءاللہ ایک دن آپ کو ضرور وہ نام یاد ہو جائیں گے۔ آج ہم ان ناموں کو پھر سے ایک بار ریوائز کرتے ہیں۔ اللہ کے اے الفابیٹ سے 9 نام ہیں: العزیز، العظیم، العلیم، الاحد، الاول، الآخر، العدل، العلی اور العفو۔ یہ 9 نام اے الفابیٹ سے شروع ہوتے ہیں، اور یہ 9 نام صرف الفابیٹ اے کے ہیں۔ اب ہم آگے پڑھتے ہوئے الفابیٹ بی کے اللہ کے ناموں کو یاد کرنے کی شروعات کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر ہم لوگ کوشش کریں گے اور اللہ چاہیں گے تو ہم لوگ ایسے ہی کرتے ہوئے اللہ کے 99 نام اچھے سے حفظ کر سکیں گے اور انہیں سمجھ سکیں گے۔ اب بی الفابیٹ کے اللہ کے 8 نام ہیں، اور پہلا نام نمبر 1 الباقی، الباقی، ہمیشہ رہنے والا، ہمیشہ رہنے والا، the ever enduring، the ever enduring۔ دوسرا نام ہے البدیع، البدیع، البدیع۔ البدیع کے معنی ہیں بے مثال چیز کو ایجاد کرنے والا، بے مثال چیز کو ایجاد کرنے والا، the originator، the originator۔ تیسرا نام ہے البر، البر، البر۔ البر کے معنی ہیں بڑا اچھا سلوک کرنے والا، بڑا اچھا سلوک کرنے والا، the most kind and righteous، the most kind and righteous۔ چوتھا نام ہے الباطن، الباطن، الباطن۔ الباطن کے معنی ہیں چھپا ہوا، چھپا ہوا، چھپا ہوا، the hidden، the hidden، the hidden۔ پانچواں نام ہے البعید، البعید، البعید۔ البعید کے معنی ہے اٹھانے والا، the raiser of the dead، اٹھانے والا، the raiser of the dead۔ پھر چھٹا نام ہے البصیر، البصیر، البصیر۔ البصیر کے معنی ہیں سب کچھ دیکھنے والا، سب کچھ دیکھنے والا، the all seeing، the all seeing، the all seeing۔ پھر ساتواں نام ہے الباسط، الباسط، الباسط۔ الباسط کے معنی ہیں روزی کو بڑھانے والا، روزی کو بڑھانے والا، روزی کو بڑھانے والا، the expander، the expander، the expander۔ الباری، 8واں اور آخری نام ہے الباری، الباری۔ الباری کے معنی ہیں جان ڈالنے والا، جان ڈالنے والا، جان ڈالنے والا، the maker، the maker۔ یہ 8 نام اللہ کے بی الفابیٹ سے شروع ہوتے ہیں، اور انہیں یاد کرنے کے لیے ہمیں صرف
10 منٹ دینے ہوں گے۔ اگر ہم 10 منٹ ان ناموں کو دے دیں گے اور ان کو دل سے سمجھیں گے اور یاد کریں گے تو انشاءاللہ یہ 8 نام ہم بہت آسانی سے یاد کر لیں گے۔ اب ہم ان کو 4 کے 2 گروپ میں بانٹ کر آپ کو یاد کرنے کے لیے اسے آسان بناتے ہیں۔ پہلے 4 میں آتا ہے الباقی، البدی، البر اور الباطن۔ الباقی، البدی، البر اور الباطن۔ الباقی، البدی، البر، الباطن۔ اب باقی جو 4 ہیں وہ اس طرح سے ہیں: البعید، البصیر، الباسط، الباری۔ البعید، البصیر، الباسط، الباری۔ البعید، البصیر، الباسط، الباری۔ تو یہ 8 نام اللہ کے ہیں جن کے معنی بھی ہم نے ساتھ میں آپ کو بتائے ہیں۔ اگر ان کو گہرائی سے ہم سمجھیں تو اس کے معنی اتنے ہیں کہ ہم گھنٹوں گھنٹوں اس کو سمجھتے رہیں گے اور تب بھی کم پڑ جائیں گے، کیونکہ اللہ کو کسی ایک نام کے ایک چھوٹے سے معنی سے ڈسکرائب نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جیسے الباقی ہے، ہمیشہ رہنے والا۔ اب اس میں ہمیشہ رہنے والے میں آپ جتنا تصور کر سکتے ہیں اللہ کو، وہ تصور کر کے آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ تھے، ہمیشہ ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے وہ۔ اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے یہاں پر دنیا میں کہیں بھی جو ہمیشہ رہے گی۔ تو اللہ کی ایک خوبی ہے، اللہ کی یہ تعریف ہے اور اس کو ہم سمجھیں تو بہت اچھا ہے۔ دوسرا ہے البدی۔ انہوں نے ہمیشہ اتنی چیزیں ایجاد کری ہیں اور ان کو یہی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بے مثال چیز کو ایجاد کرنے والا ہے۔ انہوں نے بے مثال چیزیں، اب بے مثال چیزوں میں آپ کچھ بھی سوچ سکتے ہیں، کروڑوں، لاکھوں، اربوں چیزیں ہیں۔ جانور لے لیں تو کتنی طرح کے ہیں، پیڑ لے لیں تو کتنی طرح کے ہیں، پھل لے لیں تو کتنی طرح کے ہیں، انسان لے لیں تو کتنی طرح کے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کے خیالات سے اوپر ہیں وہ چیزیں۔ تو اللہ نے ان بے مثال چیزوں کو ایجاد کیا ہے۔ پھر البر آ جاتا ہے، اور البر ہے کہ وہ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں اپنے بندوں کے ساتھ۔ بندے جیسے بھی ہوں، بندے چاہے جتنی غلطیاں کریں، لیکن ایک بار بندے ان کے پاس آتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، ان سے معافی مانگتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ اچھا ہی سلوک کرتے ہیں۔ پھر آتا ہے الباطن۔ الباطن چھپا ہوا، الباطن چھپا ہوا۔ اور پھر البعید۔ البعید ہے اٹھانے والے، اٹھانے والے۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ مردوں کو اٹھانے والے ہیں۔ ایک بار ہم لوگ مریں گے اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ٹیل بون سے ہم سب کو پھر سے زندہ کر دیں گے، اور وہ حشر کا میدان ہوگا اور ہم سب کو اس حشر کے میدان میں اپنا حساب دینا ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں ہر کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اعمال اچھے رکھیں، جن کی وجہ سے ہم آگے اللہ کے قریب جا سکیں۔ پھر آتا ہے البصیر۔ وہ سب کچھ جاننے والے ہیں، سب کچھ دیکھنے والے ہیں، انہیں سب کچھ دکھتا ہے، ہمارے دلوں میں کیا ہے، ہماری زبان پہ کیا ہے، ہم کیا سوچتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہر چیز، ہماری نیت کیا ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ انہیں ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کو پسند ہے کہ ہم ان سے مانگیں۔ تو اللہ کہتے ہیں آپ ایک قدم چل کے بندہ میرے پاس آتا ہے تو ہم 10 قدم آگے چل کے جاتے ہیں۔ تو ایٹ لیسٹ ہم لوگ کو وہ کوشش ایک قدم کی تو کرنی ہی پڑے گی۔ ہم کیسے امید اللہ سے کر لیں کہ ہم لیٹے رہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے پاس چل کے آ جائیں؟ کم سے کم ایک قدم تو ہم چل سکتے ہیں، اور ہمیں وہ ایک قدم آگے بڑھانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ پھر آتا ہے الباسط۔ الباسط وہ روزی دینے والا ہے۔
اب ہم یہی کہتے ہیں کہ اتنے لوگ ہیں، کیسے کھائیں گے، کیسے پئیں گے، کیا ہوگا؟ لیکن اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، انہوں نے ہماری روزی لکھ دی ہے، اور کہیں نہ کہیں سے ہماری روزی ہم تک ضرور پہنچے گی۔ تو روزی میں بڑھوتری کرنے والا، ہماری روزی بڑھانے والا، ہم کو ہماری روزی میں برکت دینے والا اللہ ہے۔ ہم اللہ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ تو اگر روزی میں تنگی ہے، پریشانی ہے، نوکری نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، تو ہمیں صرف اللہ سے اور اللہ سے ہی دعا کرنی چاہیے، اور اللہ ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں، اور بہت زیادہ وہ مہربان ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ ان کا دل ہم ہر ایک ماں سے بھی کہتے ہیں وہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، تو وہ ضرور ہماری دعا سنیں گے اور انہیں قبول کریں گے انشاءاللہ۔ پھر آخری آتا ہے الباری۔ الباری، جان ڈالنے والا، جان ڈالنے والا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں بنایا ہے، ہمارے اندر جان ڈالی ہے۔ ہم کیسے اگر امیجن کریں کہ کس طرح سے ہم پہلے ایک اسپرم ہوتے ہیں اور اس کے بعد ایک کلاڈ بنتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے ہم ووم کے اندر بڑھتے ہیں، اور بڑھنے کے بعد پھر پیدا ہوتے ہیں۔ پیدا ہوتے کہتے ہیں ہمیں اذان دی جاتی ہے، اور اس کے بعد سفر لمبا زندگی کا چلتا ہے، اور پھر ہم مر جاتے ہیں۔ مرتے وقت ہمارے جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو یہی کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا ہی وقت ہے اذان سے لے کے نماز تک کا۔ ہمیں لگتا وہ بہت بڑا ہے، کیونکہ زندگی کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ جوانی، بڑھاپا، بچپنا، یہ سب اتنے فیزز آتے ہیں کہ لگتا ہے ابھی بہت ٹائم ہے، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ جو بھی وقت ہے اس کو ہمیں اچھے سے، صحیح طریقے سے گزارنا چاہیے، اور کوشش کرنا چاہیے کہ ایک مقصد ہو زندگی کا، صرف جینا ہی نہیں، کچھ کرنا اپنے لیے، اپنوں کے لیے اور دوسروں کے لیے بھی۔ یہی ہمارا زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ آپ سب سے امید کرتے ہیں کہ آپ سب کو یہ ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اور سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو ہم لوگ اب کوشش کریں گے کہ ہم لوگ اب یہ 8 نام جو اللہ کے ہیں بی الفابیٹ کے، یہ بھی لرن کریں، اور ساتھ میں اے الفابیٹ کے جو 9 نام ہیں ان کو بھی ریوائز کریں۔ ان دونوں کو ملا کر انشاءاللہ ہمیں 13 نام یاد ہو جائیں گے۔ اللہ کے 13 نہیں، اللہ کے ہمیں 17 نام یاد ہو جائیں گے، اور 17 نام کتنی آسانی سے یاد ہو جائیں گے یہ آپ کو بھی نہیں پتہ چلے گا۔ بس ضروری یہ ہے کہ ہم لوگ ہر رات میں سونے سے پہلے ان ناموں کو ضرور ایک بار دہرائیں، اور اللہ سے دعا کر کے ہی سوئیں۔ اس کے ساتھ ہم ایک اور چیز ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ہمیں کسی کے تھرو پتہ چلی تھی، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی یہ چیز جانیں کہ ہم لوگ جب محرم کا عشرہ ہوتا ہے، عشرہ مطلب عشرہ مناتے ہیں، تو ہم لوگ کیوں مناتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس دن جو ہے وہ لڑائی ہوئی تھی، اور شیعہ لوگ کہتے ہیں کربلے کی لڑائی ہوئی تھی، اور حسن حسین شہید ہوئے تھے، اور ایسا ہوا تھا اس لیے۔ لیکن یہ سب واقعہ رسول اللہ کے انتقال کے بعد ہوا ہے، تو جو چیز رسول اللہ نے نہیں کری ہے وہ ہمیں نہیں کرنی ہے۔ ہم لوگ کو صرف وہی چیزیں کرنی ہیں جو رسول اللہ نے کی ہیں اور ہمیں بتائی ہیں، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ تو یہ جو رسول اللہ نے عشرے کے بارے میں بتایا ہے، وہ صرف یہی ہے کہ جب انہوں نے ہجر کیا مکہ سے مدینہ اور وہاں گئے، تو وہاں پہ بہت سارے جیوز تھے، تو وہ جیوز جو تھے وہ وہاں پر عشرے کے دن روزہ رکھتے تھے۔ تو رسول اللہ نے پوچھا کہ یہ لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام نے فرعون پر جیت حاصل کری تھی،
اس لیے وہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ان سے زیادہ ہمارے پیغمبر ہیں، اور ہم بھی انشاءاللہ آگے سے روزہ رکھیں گے۔ تو اس بات پر اس عشرے کی اتنی ہی اہمیت ہے کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام نے فرعون پر جیت حاصل کری تھی، نہ کہ کربلا کی لڑائی میں حسن حسین شہید ہوئے تھے اور اس وجہ سے، یا اور لوگ شہید ہوئے تھے اس وجہ سے روزہ رکھا جاتا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو اس غلط فہمی میں ہیں آپ لوگ کہ عشرہ ہم لوگ کربلا میں لڑائی میں مارے گئے حسن حسین یا اور لوگوں کی وجہ سے رکھتے ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آج کا ایپیسوڈ ہم اسی میں ہی اس بات پر ہی ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کل ہم آگے کے الفابیٹ کے ساتھ آگے بڑھیں گے، اور آپ لوگوں سے امید کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ ان ناموں کو یاد کرنے کی کوشش کریں، اور آپ کو یاد کرنے کے لیے اللہ انہیں آسان بنائے اور آپ کے دلوں میں ان ناموں کو بسا دیں۔ آمین۔